بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل فی المتقابلات۔ یہ وصول الشاشی کا صفحہ نمبر 131 ہے اور کتاب اللہ سے متعلق جو بحث جاری ہے اس کی 7ویں فصل ہے۔ یہ فصل متقابلات کے بیان میں ہے۔ متقابلات یہ متضادات کے معنی میں ہیں، اس لیے کہ اہل وصول کے نزدیک متقابلات اور متضادات ایک ہی شے ہیں۔ اب متقابل یا متضاد کسے کہتے ہیں؟ تو متقابل یا متضاد ایسے دو امر جن کا ایک محل میں، ایک زمانے میں، ایک جہت سے اجتماع نہ ہو سکے، تو یہ ایسے دو امر ایک دوسرے کے متضاد ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے مقابل ہوتے ہیں۔ ایسے دو امور کو متقابل اور متضاد کہا جاتا ہے۔ اب یہاں متقابلات سے کیا مراد ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ نعانی بہا الظاہرہ والنص والمفسرہ والمحکمہ مع ما یقابلها من الخفی والمشکل والمجمل والمتشابہ۔ متقابلات سے ہماری مراد ظاہر، نص، مفسر اور محکم ہے، ان امور کے ساتھ جو ان چاروں کے مقابل ہیں، مثلا خفی، مشکل، مجمل، متشابہ۔ تو 4 کا شمار پہلے کیا، اس کے بعد 4 کا شمار اور کیا جو چاروں ان چاروں کے مقابل ہیں۔ تو یہ متقابلات ہوئے، یہ متضادات ہوئے۔ اب یہ ہر ایک کی تفصیل سے تعریف کرتے ہیں، حکم بیان کرتے ہیں، مثالیں دیتے ہیں۔ اس میں آپ کو تقابل ہی سمجھ میں آئے گا۔ جب آپ مثالیں سمجھ لیں گے، تعریف جان لیں گے، تو آگے چل کے آپ کو جب ان کے جو مقابل امور ہیں ان کا ذکر کریں گے تو تقابل بخوبی سمجھ میں آئے گا۔ اب دیکھیے، پہلے یہ ظاہر کی تعریف کرتے ہیں۔ فَالظَّاهِرُ اسْمٌ لِكُلِّ كَلَامٍ ظَهَرَ الْمُرَادُ بِهِ لِلسَّامِعِ بِنَفْسِ السَّمَاعِ مِنْ غَيْرِ تَأَمُّلٍ۔ ظاہر ہر وہ کلام ہے جس کی مراد سننے والے کے لیے محض سننے سے ظاہر ہو، غور و فکر کے بغیر۔ یعنی کلام اتنا واضح ہو کہ سننے والا جب سنے تو محض سن لینے سے ہی مراد ظاہر ہو جائے، مراد واضح ہو جائے، غور و فکر کی ضرورت پیش نہ آئے، تو اس کلام کو وہ اہل وصول کی اصطلاح میں ظاہر کہا جاتا ہے۔ اور اس کے قریب نص ہے، اس لیے نص کی تعریف فوراً کر دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں وَالنَّصُّ مَا سِيقَ الْكَلَامُ لِأَجَلِهِ۔ اور نص وہ کلام ہے جس کے لیے، یعنی جس کے موجب کو ثابت کرنے کے لیے، بتانے کے لیے وہ کلام لایا گیا ہو۔ تو اب ظاہر اور نص دونوں کی تعریف ایک ساتھ کر دی۔ اب ترجمہ دیکھ لیں، پھر مثال دیکھیں۔ فَالظَّاهِرُ اسْمٌ لِكُلِّ كَلَامٍ ظَهَرَ الْمُرَادُ بِهِ لِلسَّامِعِ بِنَفْسِ السَّمَاعِ مِنْ غَيْرِ تَأَمُّلٍ۔ تو ظاہر ہر اس کلام کا نام ہے جس کی مراد سننے والے کے لیے محض سننے سے ظاہر ہو جائے، بغیر غور و فکر کے، بغیر تأمل کے۔ وَالنَّصُّ مَا سِيقَ الْكَلَامُ لِأَجَلِهِ۔ اور نص وہ ہے جس کے لیے کلام لایا گیا ہو۔ جس کے لیے لانے کا مطلب جس کے موجب کو، جس کے معنی اور مفہوم کو بتانے کے لیے کلام کو لایا گیا ہو، اسے نص کہتے ہیں۔ اب مثال پیش کرتے ہیں جس سے ظاہر اور نص دونوں کی وضاحت ہوتی ہے۔ فرماتے ہوئے مثالہ فی قولہ تعالی۔ اور اس کی مثال، یعنی جس کا ذکر ہوا، مثلا نص اور ظاہر دونوں کی مثال اللہ تعالیٰ کی اس ارشاد میں ہے، احل اللہ البیع وحرم الربا۔
اللہ نے بیع حلال کی اور ربا کو حرام قرار دیا۔ تو یہ آیت جو لائی گئی ہے یہ بیع اور ربا کے درمیان فرق بتانے کے لیے لائی گئی ہے کہ بیع اور ربا دونوں ایک نہیں ہیں بلکہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ تو بیع اور ربا کے درمیان فرق بتانے کے لیے یہ آیت لائی گئی ہے۔ یہ فرق بتانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس لیے کہ کفار نے یہ دعویٰ کیا اور یہ کہا کہ بیع اور ربا دونوں یکساں ہیں، دونوں ایک چیز ہیں۔ انہوں نے کہا انما البیع مثل الربا، بیع ربا ہی کی طرح سے ہے، یعنی جیسے ربا ہے ویسے بیع بھی ہے، تو دونوں میں فرق ہے۔ اس بات کو بیان کرنے کے لیے یہ آیت لائی گئی، احل اللہ البیع وحرم الربا۔ اور اسی سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے بیع کو حلال فرمایا ہے اور ربا کو حرام قرار دیا ہے۔ یہ آیت سننے سے ہی ایک کا حلال ہونا اور ایک کا حرام ہونا معلوم ہو گیا، غور و فکر کرنے کی کوئی ضرورت پیش نہیں آئی۔ لہٰذا یہ آیت کریمہ بیان فرق میں نص ہے اور بیع کے حلال ہونے اور ربا کی حرمت کے سلسلے میں یہ ظاہر ہے۔ تو یہ آیت ظاہر کی مثال بھی ہے اور نص کی مثال بھی ہے۔ تو جس کے لیے یہ آیت لائی گئی اس کے لیے یہ نص ہے، اور جو مفہوم اس سے بالکل ظاہر ہے، واضح ہے، اس کے لیے یہ ظاہر ہے۔ وَمِثَالُهُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى، اور اس کی مثال یعنی نص اور ظاہر میں سے ہر ایک کی مثال اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں احل اللہ البیع وحرم الربا، کہ اللہ نے بیع کو حلال کیا اور ربا کو حرام قرار دیا۔ فالآیت سیقت لبیان التفرقۃ بین البیع والربا، تو یہ آیت کریمہ بیع اور ربا کے درمیان فرق بیان کرنے کے لیے لائی گئی ہے۔ یہ فرق بیان کرنے کا کام کیوں لگا؟ ردن لما ادعاہ الکفار من التسویہ بینہما، اس کے رد کے لیے جس کا کفار نے دعویٰ کیا، یعنی بیع اور ربا کے درمیان برابری۔ تو کفار نے بیع اور ربا کے درمیان برابری کا دعویٰ کیا، تو ان کے اس دعوے کے رد کے لیے یہ آیت لائی گئی تاکہ بیع اور ربا میں فرق بیان کر دیا جائے۔ اب انہوں نے دعویٰ کیسے کیا تھا؟ حیث قالوا انما البیع مثل الربا، چنانچہ کفار نے کہا کہ بیع ربا ہی کی طرح سے ہے۔ وقد علم حل البیع وحرمت الربا بنفس السماع فصار ذلك نصا في التفرقہ ظاہرا في حل البیع وحرمت الربا، اور نفس سما سے محض یہ آیت سننے سے ربا کی حرمت اور بیع کی حلت معلوم ہو گئی، انہیں سمجھ لیا گیا کہ بیع یہ حلال ہے اور ربا یہ حرام ہے۔ فصار ذلك نصا في التفرقۃ ظاہرا في حل البیع وحرمت الربا، لہٰذا یہ کلام، یہ آیت کریمہ تفرقہ میں یعنی بیع اور ربا کے درمیان فرق بیان کرنے میں یہ نص ہے، اور بیع کی حلت اور ربا کی حرمت کے سلسلے میں یہ ظاہر ہے۔ یہ ایک مثال ہوئی ظاہر اور نص کی۔ ایک دوسری مثال بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، اور یوں ہی اللہ تعالیٰ کا ارشاد فَانكِحُوا، تو نکاح میں لاؤ، مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء، جو عورتیں تمہیں اچھی لگیں، خوش آئیں، مثنا دو دو، وثلاثہ اور تین تین، ورباع اور چار چار۔ تو نکاح میں لاؤ جو عورتیں تمہیں خوش آئیں، دو دو اور تین تین اور چار چار۔ تو یہ آیت، یہ کلام جو یہاں لایا گیا کس لیے؟ بیان عدد کے لیے، یعنی
عورتوں کی کتنی تعداد ہو سکتی ہے، بیویوں کی تعداد کہاں تک ہو سکتی ہے، اسے بتانے کے لیے یہ کلام لایا گیا۔ یہ آیت یہاں پیش کی گئی ہے۔ وقد علم الاطلاق والاجازت بنفس السماء، اور آیت سننے سے ہی یہ سمجھ میں آ گیا کہ جو عورتیں تمہیں اچھی لگیں ان سے نکاح کرنا تمہارے لیے مباح ہے، تمہارے لیے اس کی اجازت ہے۔ یعنی یہاں امر یہ وجوب کے لیے نہیں ہے بلکہ اباحت کے لیے ہے۔ تو جو کلام سے واقف ہیں وہ اچھی طرح سے یہ کلام سنتے ہی یہ سمجھ گئے کہ یہاں اطلاق ہے اور اجازت ہے۔ تو یہ آیت کریمہ حق اطلاق میں ظاہر ہے، یعنی جو عورتیں پسند آئیں ان سے نکاح کرنا مباح ہے، ان سے نکاح کی اجازت ہے، اس سلسلے میں یہ کلام ظاہر ہے۔ اور بیویوں کی تعداد کے بیان میں یہ آیت کریمہ نص ہے۔ تو یہ آیت بھی ظاہر اور نص دونوں کی مثال ہے۔ کتسیق الکلام لبیان العدد، یہ کلام یعنی فانکحوا ما طاب لکم، یہ کلام بیویوں کی تعداد بیان کرنے کے لیے لایا گیا ہے۔ وقد علم الاطلاق والاجازت بنفس السماء، اور محض کلام سننے سے ہی نکاح کی اباحت اور پسندیدہ عورتوں سے نکاح کی اجازت معلوم ہو گئی۔ فصار ذلك ظاہرا فی حق الاطلاق نصا فی بیان العدد، تو یہ کلام حق اطلاق میں ظاہر ہوا اور بیان عدد میں نص، یعنی پسندیدہ عورتوں سے نکاح کی اجازت اور اس کی اباحت کے بارے میں یہ ظاہر ہے، اور تعداد کتنی ہو سکتی ہے اس کے بارے میں یہ نص ہے۔ یہ دو مثالیں ہو گئیں۔ ایک مثال اور بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً، اور یوں ہی اللہ تعالیٰ کا ارشاد، یعنی ظاہر اور نص کی مثال میں یہ ارشاد بھی ہے، لا جناح علیکم، تم پر کچھ مطالبہ نہیں، ان طلقتم النساء، اگر تم عورتوں کو طلاق دو، ما لم تمسوہن، جب تک تم نے ان کو ہاتھ نہ لگایا ہو، او تفرضوا لہن فریضہ، یا کوئی مہر مقرر نہ کر لیا ہو۔ ہاتھ لگانے سے مراد یہاں جمع کرنا ہے۔ تو جب تک عورتوں سے صحبت نہ کی ہو، جمع نہ کیا ہو، ان سے خلوت صحیحہ نہ پائی گئی ہو اور ان کا مہر مقرر نہ کیا گیا ہو، تو انہیں طلاق دینے میں کسی قسم کے مہر کا کوئی مطالبہ نہیں ہوگا۔ تو اب اس آیت کے بارے میں آپ غور کریں تو معلوم ہوگا کہ اس آیت میں اس عورت کا حکم بیان کر دیا گیا کہ جس کے مہر کا ذکر نہ ہوا ہو، یعنی مہر کا ذکر نہ ہوا ہو اور شوہر اسے طلاق دے تو شوہر سے مہر کا مطالبہ نہیں ہو سکتا۔ یہ اس بات کو بیان کرنے کے لیے آیت لائے گی، نہ صحیح۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ طلاق دینے میں شوہر مستقل ہے، خود مختار ہے، اسے اس بات کا اختیار ہے کہ اگر وہ چاہے تو اپنی بیوی کو طلاق دے دے۔ اس میں بیوی کی رضا ضروری نہیں ہے اور طلاق کے مسئلے میں اس کی کوئی شراکت نہیں ہے۔ تو یہ طلاق دینے کے سلسلے میں شوہر کا استقلال بتانے میں یہ آیت ظاہر ہے، بالکل صاف کہا گیا کہ تم پر کوئی مطالبہ نہیں اگر تم عورتوں کو طلاق دے دو۔ معلوم ہوا کہ طلاق دینے کا اختیار یہ شوہروں کو ہے۔ اور ضمناً یہ بھی معلوم ہوا اس آیت سے اشارتاً کہ مہر کا ذکر کیے بغیر نکاح صحیح ہو جاتا ہے، اس لیے کہ مہر کا مطالبہ ہونے نہ ہونے یا طلاق دینے نہ دینے کا مسئلہ نکاح کے بعد ہی ہوتا ہے۔ اور یہاں صاف کہا جا رہا ہے کہ اگر تم عورتوں کو طلاق دے دو تو تم پر کوئی مطالبہ نہیں ہے۔ کب؟ جبکہ تم نے ان سے صحبت نہ کی ہو اور ان کے لیے کوئی مہر مقرر نہ کر لیا ہو۔ تو اس سے صاف سمجھ میں آتا ہے کہ ذکر مہر کے بغیر بھی نکاح صحیح ہو جاتا ہے۔
تو کہتے وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تعالیٰ، اور یوں ہی اللہ تعالیٰ کا ارشاد لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضہ نص فی حکم من لم یسمى لها المہر، نص ہے اس عورت کے حکم بیان کرنے میں جس کے لیے مہر کا ذکر نہ کیا گیا ہو، وظاہر فی استبداد الزوج بالطلاق، اور طلاق کے مسئلے میں شوہر کے استقلال کے سلسلے میں ظاہر ہے، وَإِشَارَةٌ إِلَىٰ أَنَّ النِّكَاحَ بِدُونِ ذِكْرِ الْمَهْرِ يَصِحُّ، اور اس آیت میں اشارہ ہے اس بات کی جانب کہ مہر کے ذکر کے بغیر نکاح صحیح ہوتا ہے۔ اب ایک مثال اور دیتے ہیں، پھر اس کے بعد ظاہر کا حکم بیان کریں گے۔ وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، اور اسی طرح سے نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد بھی ظاہر اور نص کی مثال ہے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں من ملک ذا رحم محرم منہ اعتق علیہ یا اوتق علیہ، جو شخص ذو رحم محرم اپنے ذو رحم محرم کا مالک ہو جائے تو وہ اس شخص پر آزاد ہو جائے گا۔ یہاں دو چیزیں حدیث میں ہیں، ایک ہے رحم اور ایک ہے محرم۔ رحم کے بارے میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ را پر زبر ہے، اور ہا پر چاہے ساکن پڑھیں، چاہے زبر پڑھیں، چاہے زیر پڑھیں، تینوں طرح سے پڑھ سکتے ہیں۔ رحم کہتے ہیں یہ اس جگہ کو جہاں بچہ پروان چڑھتا ہے، بچہ بنتا ہے، یا کہہ سکتے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں جو بچے کے رہنے کی جگہ ہوتی ہے، جو اس کا مستقر ہوتا ہے، وہی رحم ہے، شکم کہتے ہیں جس کو۔ اور محرم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ محرم سے مراد وہ قریب ہوتا، وہ قریبی ہوتا ہے، وہ رشتہ دار ہوتا ہے جس سے کبھی نکاح نہ ہو سکے، یعنی ہمیشہ کے لیے نکاح اس سے حرام ہو۔ تو جو اس طرح سے قرابت والا ہو کہ جس سے ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہو، اسے ذو رحم محرم کہتے ہیں۔ تو مسئلہ کیا ہے کہ جو شخص ذو رحم محرم کا مالک ہو جائے، اسے خرید لے یا کسی بھی طرح سے اس کا مالک بن جائے، تو ذو رحم محرم فوراً آزاد ہو جائے گا۔ اور اس پر آزاد ہونے کا مطلب کیا ہے کہ اس کے لیے حق ولا ثابت ہوگا، یعنی جب وہ ذو رحم محرم انتقال کر جائے گا اور اصحاب فرائض میں سے کوئی نہ ہو اس کا، تو پھر جو حق ولا ہے وہ بھی اسی کو ملے گا جس کی ملکیت میں آنے کے بعد وہ آزاد ہوا ہے۔ تو اب اس میں بتانا کیا ہے؟ اس حدیث میں بتانا یہ ہے کہ یہ قریب کے لیے عتق کے استحقاق میں نص ہے، یعنی اس بات کو بتانے کے لیے حدیث ہے کہ قرابت دار جو ہوگا یہ آزاد ہو جائے گا ملکیت میں آتے ہی، یہ نص ہے اس بارے میں۔ اور جو قریب ہے، جو رشتہ دار ہے، اس کے لیے ملکیت ثابت ہو جاتی ہے، اس بارے میں یہ ظاہر ہے۔ سافرہ مم ملک ذا رحم محرم منہ، جو اپنے ذو رحم محرم کا مالک ہو، تو معلوم ہوا کہ قرابت دار کے لیے ملکیت کا ثبوت ہو جاتا ہے، یہ بالکل ظاہر ہے، اور وہ آزادی کا مستحق ہو جاتا ہے، اس بارے میں نص ہے اوتقا علیہ یا اتقا علیہ، وہ اس پر آزاد ہو جائے گا۔ تو اس کے آزاد ہونے کو بیان کرنے کے لیے یہ حدیث لائی گئی ہے، تو وہ نص ہے اس بارے میں، اور ملکیت کا ہونا یہ ظاہر ہے۔ اب اگر کوئی شخص چچا کی بیٹی کا مالک ہو جاتا ہے تو وہ آزاد نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ چچا کی بیٹی یہ ذو رحم تو ہے لیکن محرم نہیں ہے، کیونکہ اس سے نکاح ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے کوئی رضاعی بہن ہے، اس کا مالک ہو گیا تو وہ آزاد نہیں ہوگی۔ کیوں؟ وہ محرم تو ہے لیکن وہ اس کے لیے قرابت نہیں ہے۔ تو اس لیے دو چیزیں ہیں کہ وہ وہاں رحم بھی ہو اور محرمیت بھی ہو۔ تو اگر ایسا ہے تو اس کے لیے آزادی ثابت ہو جائے گی۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جو ذو رحم محرم کا مالک ہو تو وہ ذو رحم محرم اس مالک ہونے والے پر آزاد ہو جائے گا۔
وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ علیہ السلام، اور یوں ہی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد، من ملک ذا رحم محرم منہ عتق علیہ، جو شخص اپنے ذو رحم محرم کا مالک ہو جائے وہ اس پر آزاد ہو جائے گا۔ نص فی استحقاق العتق للقریب، یہ حدیث نص ہے قریب کے لیے آزادی کے استحقاق میں۔ وظاہر فی ثبوت الملک لہ، اور ظاہر ہے قریب کے لیے ملکیت کے ثبوت میں۔ یہ ظاہر اور نص دونوں کی مثالیں بیان فرما رہے تھے۔ اب اس کے بعد یہ ظاہر اور نص کا حکم بیان فرماتے ہیں، اور اس پر پھر جو احکام متفرع ہوتے ہیں اسے بیان فرماتے ہیں، جو انشاءاللہ کل آپ سماعت فرمائیں گے۔